السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ بنو مستلق میں رونما ہونے والے افق کے واقعے پر بات کریں گے۔ غزوہ بنو مستلق کا ایک اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اس غزوہ میں قرآن اندازی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ہمراہ لے گئے تھے، اور غزوہ سے واپسی میں جب ایک جگہ اسلامی فوج نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جو انہوں نے پہن رکھا تھا کھو بیٹھیں۔ جب انہیں ہار کے کھونے کا احساس ہوا تو ہار ڈھونڈنے کے واسطے اس جگہ پر گئیں جہاں اپنی حاجت کے لیے گئی تھیں۔ اسی دوران وہ لوگ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے، آپ کا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دبلی پتلی نوعمر تھیں، اس لیے ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں موجود ہیں یا نہیں۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں موجود ہیں، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قیام گاہ پر پہنچی تو لشکر جا چکا تھا۔ وہ یہ سوچ کر وہاں پر بیٹھ گئیں کہ جب لشکر کو پتہ چلے گا کہ انہیں تلاش کرتے ہوئے لوگ وہیں پر آئیں گے جہاں پر پہلے پڑاؤ تھا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں بیٹھیں تو مشیطِ ایزدی ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی تھیں تو انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا تھا۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور چونکہ زوردار آواز سے پڑھا اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیدار ہو گئیں۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری ان کے پاس بٹھا دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ان کی سواری پر بیٹھ گئیں۔ معلوم رہے کہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام سے پیچھے رہ گئے تھے اور پچھلی رات سے چلے آ رہے تھے، اور صبح کو وہاں پر پہنچے جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوئی ہوئی تھیں۔ بہرحال صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھا کر اور خود پیدل چل کر وہاں پر پہنچے جہاں پر دوپہر کے وقت اسلامی لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس طرح صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے فکر کے مطابق تبصرے کیے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کو اپنی بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا، اور منافقوں نے بات کو بڑھا چڑھا کر بدکاری کی تہمت لگا کر ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ جب لشکر مدینہ پہنچا تو ان تہمت تراشوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا، جس سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند رہنے لگے، اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا بھی بند ہو گیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی پریشان دیکھے گئے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ دشمنوں کی باتوں میں نہ آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کو لے کر اتنا غمزدہ تھے کہ ایک روز مسجد نبوی میں ممبر پر رونق افروز ہو کر عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کی اعزاء رسانیوں کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلوائی۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت مانگی۔ اس پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن ابی کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، ان پر قبائلی حمیت غالب آ گئی۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ترش کلامی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے بڑی مشکل سے دونوں کو خاموش کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس تہمت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ جب غزوہ سے واپس آئیں تو بیمار پڑ گئی تھیں اور تقریباً 1 مہینہ تک بیمار رہیں۔ انہیں ایک بات ضرور ستا رہی تھی کہ بیماری کے دنوں میں جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھنے کو ملتی تھی وہ اب کی بار نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیماری سے ٹھیک ہو گئیں تو ایک رات ام المستح رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئیں۔ اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس کر پھسل کر گر گئیں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں ٹوکا کہ تم نے اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دی؟ پھر یہ بات بتانے کے لیے ان کا بیٹا بھی تہمت تراشوں میں شامل ہے۔ پورا واقعہ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھر پہنچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اپنے والدین کے گھر پہنچی تو اس واقعے کے متعلق دریافت کی اور معلوم پڑنے پر زار و قطار رونے لگیں۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے ہوئے گزرا کہ لگتا تھا کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں سنی ہیں، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ عنقریب تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور خدا نخواستہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، کیونکہ اللہ گناہ کر کے صدق دل سے جب توبہ کر لیتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں کے آنسو رک گئے اور اپنے والدین سے جواب دینے کو کہا، لیکن ان کے والدین کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں نے اس کو سچ ہی مان لی، اس لیے اگر میں کہوں گی کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کو سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں گی حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ سچ مان لیں گے۔ اسی لیے میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے تھوڑے ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ جب وحی کا نزول ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں نے کہا، عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اٹھو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دامن کی برات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اعتماد کے سبب ناز سے کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کرتی رہوں گی۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت، حمنہ بن حج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی کے پیٹھ پر 80 کوڑے برسائے گئے۔ مدینہ کی فضا 1 مہینے کے بعد کل کو اضطراب سے ختم ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی ہمیشہ کے لیے لوگوں سے اور اپنے رفقا کی نظروں سے گر گیا، اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر اگر تم اس شخص کو اس دن قتل کر دیتے جس دن تم نے اس کے قتل کی اجازت مانگی تھی تو اس کے بہت سے ہمدرد اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن آج انہی ہمدردوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے۔ یہ رہا واقعہ افک کا رداد جو غزوہ بنو مصطلق میں واپسی پر پیش آیا اور جس نے تقریباً 1 مہینہ تک مدینہ کی فضا میں اضطراب برپا کر رکھا تھا، اور بالآخر سورہ نور کے نزول کے بعد مدینہ کی فضا نے سکون کا سانس لیا۔ کل کی ویڈیو میں ہم صلح حدیبیہ پر بات کریں گے جو ذی القعدہ 6 ہجری میں ہوئی۔
اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملیں۔